बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 16 जनवरी बरोज़ इतवार हम बात करेंगे 3 अहम इशूज़ के हवाले से। मरीम नवाज़ और शरीफ ख़ानदान के तर्जमान जो अपने आप को कहते तो साफ़ी हैं लेकिन असल में वो तर्जमान हैं, हामिद मीर, जो हमेशा कोई मौका नहीं जाने देते इदारों और इमरान खान पर इल्ज़ाम लगाने का। अब वो कैसे नवाज़ शरीफ की वापसी की बातें करते हैं, नवाज़ शरीफ को वापसी के लिए वो अपील करते हैं और उस पर फिर पूरी कौम जो हामिद मीर की दुर्गत बनाती है, तारीख़ी ज़िल्लत उठाना पड़ती है हामिद मीर को। उसकी तफसीलात मैं आपके साथ शेयर करूँगा। साथ हम बात करेंगे मुस्लिम लीग नून के 2 सीनियर रहनुमाओं ने फिर इदारों पर इल्ज़ाम लगाए हैं और वो अब सिर्फ़ इस वजह से कि क्योंकि इनको डील नहीं दी गई और अब ये इल्ज़ामात पर उतर आए हैं। उसकी तफसीलात आपके साथ शेयर करूँगा। जो बैनुल-अक़वामी राब्ते हैं, बैनुल-अक़वामी जो शख्सियात के साथ मुलाकातें हैं, उस पर जब सवाल पूछा गया तो शरीफ ख़ानदान के बाद जो पार्टी के सबसे सीनियर रहनुमा हैं मुस्लिम लीग नून के, उन्होंने कहा है कि ये तो हम सिर्फ़ मीडिया का माल बनाने के लिए और मीडिया वालों को मौका देते हैं कि वो पैसा कमाएं, हम इस तरह के शोशे छोड़ते हैं और ये इंतहाई शर्म का मुकाम है उन क़यादतों के लिए जो उस तरह का शोशा छोड़ते हैं और फिर बाद में कहते हैं हम तो मीडिया का पैसा बनवा रहे हैं ताकि मीडिया हमारी गलत और झूठी खबरों से पैसा कमाए। उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। लेकिन हम पहले बात करेंगे कि लाहौर पुलिस का एक बड़ा ब्लंडर सामने आया है और लाहौर पुलिस की ट्रेनिंग है और उस ट्रेनिंग से सीनियर अफसरान ट्रेनिंग करने की बजाय भाग खड़े हुए और ये मामला आईजी तक पहुंच गया। वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। खुसरो बख्तियार और उसके भाई की नाअहली की दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में समाअत के लिए मुकर्रर की गई है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने वफाकी वज़ीर खुसरो बख्तियार और उनके भाई हाशिम जवान बख्त की नाअहली के लिए जो दरख्वास्त है वो इन चैम्बर समाअत के लिए मुकर्रर की है। 20 जनवरी को जो अदालत है वो जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब उनकी जो इन चैम्बर दरख्वास्त है उसको सुनेंगे। सुप्रीम दरख्वास्त गुजार ने रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराज़ात के ख़िलाफ़ इन चैम्बर अपील दायर कर रखी है और उस पर उमर अता बंदयाल साहब इन चैम्बर 20 जनवरी को समाअत करेंगे। दूसरी तरफ जो मामला है ये लाहौर में इंसदाद हंगामा आरआई फोर्स की ट्रेनिंग हो रही थी और उससे जो सीनियर अफसरान है वो तरबियत से फ़रार हो गए। ये जो ख़बर है चूंक ट्रेनिंग सेंटर है पंजाब पुलिस का, उसमें इंसदाद हंगामा आरआई फोर्स की तरबियती मशक़ें जारी हैं जिसमें पंजाब पुलिस के अफसरान ने अदम दिलचस्पी का मुज़ाहरा किया और कई अफसरान मशक़ें अधूरी छोड़कर चले गए। ये राज कमांडेंट चौंक ट्रेनिंग सेंटर के अचानक छापे के दौरान अफशा हुआ जब कमांडेंट ट्रेनिंग सेंटर को अफसरान की गैर मौजूदगी का इल्म हुआ। ट्रेनिंग सेंटर छोड़कर जाने वाले अफसरान पर उन्होंने शदीद बरहमी का इज़हार किया। पुलिस अफसरान के गैर ज़िम्मेदाराना रवैये पर AIG ट्रेनिंग अली नासिर ने IG पंजाब के दफ्तर मरासला भिजवा दिया। मरासला में बताया गया कि तरबियती मशक़ें लेना इनको गवारा नहीं है। तरबियती मशक़ों से फ़रार अख्तियार करने वालों में 2 SSPs 8 SPs भी शामिल हैं। भगोड़े अफसरान में SSP इन्वेस्टिगेशन इमरान किश्वर का नाम भी सरे फहरिस्त है और जो AIG हैं उन्होंने कहा AIG ट्रेनिंग IG पंजाब से कि वो उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई करें और ये वो सीनियर अफसरान हैं। अगर ये ट्रेनिंग में इंटरेस्ट नहीं लेंगे तो फिर कौन ट्रेनिंग करेगा और ये कैसे सारे का सारा जो मामला है जो आम नौजवान हैं उनको कैसे इस ट्रेनिंग के हवाले से कोई वो खुशी से कैसे करेंगे जब सीनियर अफसरान भाग जाएं। उनको कौन करेज देगा जब सीनियर अफसरान भाग जाएंगे? तो उसका मतलब ये हुआ कि आम सिपाही तो ट्रेनिंग करे और अफसरान भाग जाएं, ऐसा नहीं होना चाहिए। और IG पंजाब ने कहा है कि मैं इन सारे अफसरान के ख़िलाफ़ कार्रवाई करूंगा। 2 SSP और 8 SP और बाकी फिर जो नीचे DSP हैं और जो SHO हैं वो भी अपनी अपनी जगह के बादशाह हैं, तो वो कहाँ ट्रेनिंग करेंगे? ये वो चीज़ें हैं। ये बदकिस्मती है कि जो CSP ऑफिसर्स हैं वो अपने आप को कानून से भी बालातर समझते हैं, वो अपने आप को अपने जो रूल्स हैं पुलिस के उनसे भी मावरा समझते हैं। ना तो वो इतनी कोशिश करते हैं कि अगर वो SP इन्वेस्टिगेशन लग जाएं, अगर वो SP ऑपरेशंस हैं उनको इतनी भी नहीं होती कि अगर वो डॉक्टर थे और डॉक्टर में CSS पास करके आए हैं, बतौर इंजीनियर CSS पास करके आए हैं, किसी और तबके से थे, किसी और प्रोफेशन से थे और वो CSS पास करके पुलिस में आ गए हैं, तो वो इतनी कोशिश भी नहीं करते
کہ وہ لاء پڑھ لیں، کتابیں پڑھ لیں، CRPC ان کو آتی ہو، پولیس آرڈر اور پولیس رولز ان کو آتے ہوں، وہ اتنی زحمت نہیں کرتے، جس کی وجہ سے نالائق ترین SSP انویسٹیگیشنز وہ ہیں جو CSP ڈائریکٹ آتے ہیں CSS کرنے کے بعد، اور ہمیشہ انویسٹیگیشن میں وہی کچھ بہتری لاتے ہیں جو نیچے سے رینک سے اوپر آتے ہیں، کیونکہ وہ ان کو ایک تجربہ ہو گیا ہوتا ہے، پڑھتے وہ بھی نہیں ہیں لیکن تجربہ ہو جاتا ہے، اور وہ اتنے عرصے سے ایکسپیرینس کی بنیاد پر انویسٹیگیشن میں بہتر ان کا جو نتائج ہوتے ہیں۔ لیکن جو CSS کر کے آتے ہیں ڈائریکٹ، وہ نہ پڑھنا گوارا کرتے ہیں، نہ وہ سمجھنا گوارا کرتے ہیں، اور نہ ہی وہ ٹریننگ لینا چاہتے ہیں۔ یہ ہے ان کا اصل کردار۔ اب دیکھتے ہیں کہ IG پنجاب ان کے خلاف کیا کارروائی کرتے ہیں۔ دوسری طرف جو معاملہ ہے خواجہ آصف کا، خواجہ آصف نے آج الزام لگایا ہے، اور خواجہ آصف نے کہا ہے کہ PTI کو اقتدار میں لانے والے بھی اب اپنے ہاتھ کاٹ رہے ہیں، جبکہ عوام مہنگائی کی چکی میں پس رہی ہے۔ انہوں نے ایک جلسہ عام سے خطاب کیا، اور خواجہ آصف نے کہا کہ منی بجٹ کو روکنے کی بہت کوشش کی لیکن وہ پاس ہو گیا، جس کے بعد بجلی، تیل اور گیس کی قیمتیں بڑھ گئی ہیں۔ انہوں نے الزام عائد کیا کہ عمران خان کو فائنانس کرنے والے لوگ پوری قوم سے قیمت وصول کر رہے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ عمران خان نے اپنے فنانسروں کو قوم کو لوٹنے کی کلی چھٹی دی ہوئی ہے۔ سابق وزیر خارجہ خواجہ آصف نے یہ بھی کہا کہ ملکی حالات وقت کے ساتھ ساتھ گمبھیر ہوتے جا رہے ہیں، جبکہ حکومتی پارٹی میں بہت زیادہ دراڑیں آ چکی ہیں۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ PTI کے لوگ بھی عمران خان کی جان کو رو رہے ہیں، اور انہوں نے کہا کہ نئے پاکستان کے خواب نے سب کچھ تباہ کر دیا ہے۔ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ نواز شریف کا بیانیہ ووٹ کو عزت دینے کا مطلب ہے کہ قانون کی حکمرانی ہو۔ انہوں نے الزام عائد کیا کہ ہر الیکشن میں ہمارے حقوق اور ووٹوں کو چوری کیا جاتا ہے۔ اب خواجہ آصف کو یہ بھی علم ہونا چاہیے کہ ان 4 جو لیگی لیڈرز ہیں جو خفیہ ملاقاتیں کر رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف کو چھوڑ دیں، سائڈ پر کر دیں اور آپ ہمیں چوز کریں، ہمیں موقع دیں، اس میں خواجہ آصف کا بھی نام آ رہا ہے۔ تو خواجہ آصف کو شرم آنی چاہیے ایسی بات کرتے ہوئے کہ وہ عمران خان پر الزام لگائیں، اور اپنی اوقات یہ ہے کہ اقتدار کے لیے وہ شریف خاندان کو بھی مائنس کرنے پر تیار ہو گئے ہیں۔ دوسری طرف مریم نواز کی ایک پوسٹ تھی، اور اس مریم نواز کی پوسٹ جو ایک ٹرک کے پیچھے، آپ اندازہ لگائیں یہ قیادت ہے، ٹرک کے پیچھے جو تصویریں لگتی تھیں، اور ہم جانتے ہیں کہ ایک پورا عرصہ ٹرکوں کے پیچھے کس کی تصویریں لگتی تھیں۔ اب نواز شریف کی تصویر لگی ہے، اور اس پر مریم نواز نے ٹویٹ کیا ہے، اور یہ بھی کہا ہے کہ جو اس میں ایک پنجابی کا گانا بھی، ایک شعر بھی اس کا لکھا ہے، اور پھر مریم نواز کے بعد حامد میر نے اس کو ری ٹویٹ کیا ہے، اور حامد میر اس کو کوٹ کر کے کہتے ہیں میاں صاحب واپس آؤ۔ اب میاں صاحب کو وہ جو واپسی کا جو ان سے منت سماجت کر رہے ہیں، اس پر انہوں نے کہا کہ جو حامد میر ہے، پوری قوم، کیونکہ اس بات پر شدید رد عمل کا سامنا آیا، اور کچھ صارفین کی جانب سے میاں نواز شریف کو واپس آ کر قانون کا سامنا کرنے کا مشورہ دیا گیا، جبکہ کچھ نون لیگی صارفین نے میاں صاحب کی واپسی کے لیے امید کا اظہار بھی کیا۔ سوشل میڈیا صارفین میں جو نون لیگ کے صارفین تھے، انہوں نے بھی کہا کہ میاں نواز شریف کو واپس آنا چاہیے اور اپنے کیسز کو فیس کرنا چاہیے۔ کئیوں نے یہ کہا کہ ہاں جی میاں صاحب واپس آؤ اور عدالتوں کا سامنا کرو، کئیوں نے کہا کہ میاں صاحب واپس آؤ، ہماری پیمنٹ کلیئر کرواؤ، اور کسی نے کہا کہ حامد میر نواز شریف کی واپسی کے لیے سب سے زیادہ شور مچاتے ہوئے اور سب سے زیادہ منت سماجت کرتے ہوئے۔ ساتھ کسی نے کہا کہ کاش حامد میر آپ کی اتنی اوقات ہوتی اور آپ کے کہنے پر وہ آ جاتے، لیکن ان کو پتہ ہے کہ آپ وہ واپس آئیں گے تو ان کا مقدر جیل ہی ہے۔ اور کسی نے کہا کہ یہ جرنلزم کا لیول ہے، شرم آنی چاہیے ایسے لوگوں کو جو سیاسی لوگوں کا اعلیٰ کار بن جاتے ہیں، اور سیاسی لوگوں کا جو مقصد ہے اس کو پروموٹ کرتے ہیں، اور صرف بغض عمران اور بغض فوج میں آج یہ اس بھگوڑے کو، اس مفرور کو، اس اشتہاری کو بلا رہے ہیں جس کے خلاف پاکستان کی تقریباً ہر طرح کی عدالت نے، وہ نیب عدالت ہو، وہ سول عدالتوں میں اس کے خلاف کیسز ہوں، وہ کرمنل عدالتوں میں اس کے خلاف کیسز ہوں، ہر طرح کی عدالت میں اس کے وارنٹ گرفتاری، دائمی وارنٹ گرفتاری اور اس کو اشتہاری ڈکلیئر کیا گیا ہے۔ اور وہ یہ کہتے ہیں، اور حامد میر جیسا جو بندہ ہے وہ یہ کہتا ہے کہ
میاں صاحب واپس آ جاؤ، کیونکہ آج کل آپ جانتے ہیں کہ سہیل وڑائچ بھی موجود ہیں، اور سہیل وڑائچ نے تو یہ کہا ہے کہ میاں صاحب کا کوئی ارادہ نہیں ہے واپس آنے کا، اور میاں صاحب کا ارادہ ہو نہ ہو، جب میاں صاحب کا ویزا منسوخ ہوگا تو الٹیمیٹلی میاں صاحب کو واپس آنا ہے۔ میاں صاحب کہاں جائیں گے؟ میاں صاحب کے پاس یہ بات آج اینکر عمران خان نے پوچھی ہے شاہد خاقان عباسی سے، اور شاہد خاقان عباسی سے کہا ہے کہ یہ جو بین الاقوامی رابطوں کی بات ہو رہی ہے اور ڈیل کی بات ہو رہی ہے اور آپ کی مسلم لیگ نون کی قیادت کر رہی ہے، تو یہ کیا خبر درست ہے؟ اس میں کوئی حقیقت ہے یا نہیں ہے؟ انہوں نے کہا نہیں، ہمارا کسی سے کوئی رابطہ نہیں ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ پھر آپ میڈیا کے اوپر کیوں باتیں کرتے ہیں؟ تو اس پر انہوں نے کہا کہ ہم میڈیا کا مال بنانا چاہتے ہیں، اگر ہم ایسے شوشے نہیں چھوڑیں گے تو میڈیا کیسے بکے گا؟ میڈیا کا مال بنانے کے لیے، اور میڈیا تاکہ پیسہ کما سکے، اس وجہ سے ہم یہ شوشے چھوڑتے ہیں۔ سینئر رہنما ہیں مسلم لیگ نون کے، اور نواز شریف گروپ کے وہ سینئر ممبر ہیں، سابق وزیر اعظم ہیں، چاہے پتلون اتروا بیٹھے تھے لیکن سابق وزیر اعظم تو ہیں۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ہم باتیں کرتے ہیں، جس کے اوپر ریلائے کرتے ہوئے یہ جتنے بھی لفافہ خور صحافی ہیں، یہ جو بریگیڈ ہے لفافہ خوروں کی، وہ یہ عوام کو یہ سبز باغ دکھا رہے ہیں۔ عوام نے تو کیا، عوام تو چاہتی ہے کہ آئیں اور جیل میں جائیں۔ نون لیگ کے کارکنان کو جو سبز باغ دکھا رہے ہیں کہ نواز شریف کا کہیں کوئی رابطہ ہے یا کوئی ڈیل ہے یا کوئی ڈھیل ہے یا کوئی بین الاقوامی طاقتوں سے رابطہ ہے، اس کا بھانڈا پھوڑ دیا ہے شاہد خاقان عباسی نے، اور سارے کا سارا جو ان کا ڈرامہ تھا وہ بے نقاب کر دیا، اور کہا ہے کہ کچھ نہیں ہے، صرف شوشہ ہے، اور صرف اس وجہ سے کہ میڈیا کا مال بن جائے، اور میڈیا کا مال بنانے کے لیے ہم یہ سارا کچھ کرتے ہیں۔ یہ ہے ان کی جمہوریت، یہ ہے ان کی سیاست، اور یہ ہے ان کی اصلیت۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔